آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ یعنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اویس کرنی کون تھے، حضرت عمر اور حضرت علی نے حضرت اویس سے دعا کیوں کروائی، اور حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا، حضرت اویس کرنی کا عشق رسول کیسا تھا، کیا اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے دانت توڑے تھے۔ یہ مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں اویس نام کا مطلب بھی آپ کو بتائیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی سے متعلق کیا وصیت فرمائی تھی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت اویس کرنی کیسے شہید ہوئے اور حضرت اویس کرنی کی قبر مبارک کہاں ہے۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی سفارش کرے گا۔ ناظرین، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آ ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں کرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت و دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا، وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کی ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔
اسی بے مایا عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی تابعی ہے، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضرت اویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کرائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے۔ سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ روایت بیان کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین، وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، ہمارے لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامنتہا منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس کرنی جسمانی طور پر لاکھ دور سہی، لیکن جو فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ ناظرین، سرخیل تابعین حضرت اویس وطناً یمنی اور نسباً قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب ملا تھا۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: اویس بن عامر بن جز بن مالک ابن عمرو بن سعد بن اسوان بن کرن بن دومان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن عمرادی مزاجی۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ وہ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں تھے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بساکین دولت از گفتگار خیزت۔ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بھی نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماوراں ہیں۔ وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت نگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیا آب و گل میں بھی ظاہری بعد اور دوری کے ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر اور جذب و کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے۔ قطرات شبنم اڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ موسم گل کی نکہت منزلوں تک کوہ وادی کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور بہار مدینہ کی نکہت باریوں سے مست و بے خود تھے۔
اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھیں۔ یقین کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نادیدہ وارفتہ محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں رہے، چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن ایک درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لے لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھے دیتا ہوں۔ اویس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفے کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کا حال پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہے، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا، تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اویس اپنے کو اہل دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے، اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا، لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑا دیتے تھے، ان کی ظاہری حالت بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمع میں روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حبان اور اویس کی ملاقات کے پرتاثیر واقعات خود حرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اویس کرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم گو تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر مڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا ازار اور ایک صوف کی چادر تھی، چہرہ بہت بڑا اور محیط تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا، اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے، مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا، خدا نے۔ اس جواب پر انہوں نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے بھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا، علیم خبیر نے مجھے بتایا، جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہراور ہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث، قاضی یا مفتی بنوں۔
حرم بن جان مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجیے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرما کر ما خلقنا السماوات والارض سے هو العزیز الرحیم تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان تمہارے باپ مر چکے، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے۔ ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان مر گئے، حوا مر گئیں، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل الرحمان مر گئے، ابن حیان موسیٰ نجی الرحمان مر گئے، ابن حیان داؤد خلیفۃ الرحمان مر گئے، ابن حیان محمد رسول الرحمان مر گئے، ابن حیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین مر گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب تو زندہ ہیں۔ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے۔ ہونے والی بات ہو چکی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا حرم بن حیان کتاب اللہ، صلح امت کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی خبر موت دی اور تمہاری خبر موت دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا، خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اسی لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہنچوانا اور اپنے گھر دارالاسلام میں مجھے اس سے ملانا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دے، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ اور دنیا سے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر اور اپنے عطایات اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و علم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا، تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سم چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا تاکہ وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ اگرچہ اویس سرتاج تابعین ہے اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علم ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے، ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی۔ اس کی دو وجہ تھی، سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات اور ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسرے، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزلت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے
اور نہ ان کی عزلت نشینی قائم رہ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔ آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کے اوراق کی بجائے صحیفہ قلم تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیہ کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہا ہوتے ہیں۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں۔ اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربی بن قسیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہے۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو، اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے، پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لا یموت حاصل کرتے۔ اگر خشک خرما مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے، اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گٹھیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ کوفہ میں ذکر و شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس بھی اسی حلقے میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفہ میں ذکر و شغل کے ایک حلقہ میں جمع ہوتے تھے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقہ میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و شغل نماز اور تلاوت قرآن تھی۔ زہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار، لباس اور کھانا پینے وغیرہ جملہ علائے کے دنیاوی سے ہمیشہ آزاد رہے۔ ایک نہایت بوسیدہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کبھی اونٹ چرا کر اور کبھی کھجور کی گٹھلیاں بیچ کر قوت لا یموت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا چاہا مگر انکار کر دیا۔ لباس میں ایک صوف کی ایک چادر اور ایک صوف کا ازار ہوتا تھا، اور اکثر وہ بھی میسر نہ تھا۔ لوگ ننگے بدن دیکھ کر چادر دیتے، پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، خدایا، میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ لباس جو میرے جسم پر اور غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اس مجذوبانہ شان کی وجہ سے ظاہر ہے عوام آپ کی راہ چلتے پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کپڑا نہ میسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہو گئے۔ آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر سمجھ کر آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کے گھر پہنچے اور کہا، خدا تم پر رحم کرے، تم نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس چادر نہیں تھی اس لیے میں نہ آ سکا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ سن کر میں نے اپنی چادر ان کو دے دی، انہوں نے واپس کر دی۔ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چادر اوڑھ لوں اور میرے ہم قوم مجھے دیکھ لیں تو کہیں گے، اس ریاکار کو دیکھو، ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ لیکن میں نے اصرار کر کے چادر انہیں دے دی اور کہا، ہمارے ساتھ چلو، دیکھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے، مجمع نے کہا، ذرا اس ریاکار کو دیکھو، ایک شخص کے ساتھ چمٹا رہا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا، تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم، میں نے جب انہیں چادر دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ غرض وہ اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے ہر قسم کے تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنتے تھے اور اس کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے، اور اسی عالم میں مست رہتے۔ آپ فنا کے اس درجے پر تھے جہاں شہرت، نمود اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے شہرت اور ناموری سے بہت بھاگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کرائے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر دے، مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبراتے، لیکن آپ کی عزلت پسندی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ آپ کی شمیم روحانیت نے خلق اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اویس کے پاس لے گئے۔ وہ 2 رکعت نماز تمام کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ اور فرمایا، آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں ایک ضعیف انسان ہوں، میری بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں آپ کی وجہ سے پوری نہیں کر سکتا۔
آپ لوگ ایسا نہ کیجیے، خدا آپ پر رحم کرے، اگر کسی کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو عشاء کے وقت مل لیا کرے۔ اس مجلس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، سمجھدار مومن، بے سمجھ مومن اور منافق۔ ان تینوں کی مثال درخت اور بارش کی سی ہے۔ اگر سرسبز و شاداب اور پھلدار درخت پر پانی برستا ہے تو اس کی تراوٹ و شادابی اور حسن و خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شاداب مگر بے پھل درخت پر برستا ہے تو اس کے پتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل دینے لگتا ہے، اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر برستا ہے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ مثال دے کر یہ آیت پڑھی اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس عزلت پسندی اور تنہا نشینی کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہ رہے، اور اس کی ادائیگی میں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ابو الاحوص روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص اویس کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ اویس تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا زمانے کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ فرمایا یہ سوال اس شخص سے کرتے ہو جس کو شام کے بعد صبح ملنے کا یقین نہیں اور صبح کو شام کے ملنے کی امید نہیں۔ میرے مرادی بھائی، موت نے کسی شخص کے لیے خوشی کا محل باقی نہیں رکھا۔ مرادی بھائی، خدا کے عرفان میں مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رکھی۔ مرادی بھائی، خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم، چونکہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے، اور اس میں ان کے فاسق مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر تہمتیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، ان کا یہ رویہ مجھ کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزلت سے بہت کم قدم نکالتے تھے، لیکن جہاد کے شرف کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزلت کو چھوڑتے تھے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں ان کی تصریح نہیں لیکن قیاس بلکہ یقین ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملاقات ہوئی تھی وہ یقیناً جنگی سلسلے میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اصحابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذربائیجان کے مارکے میں شریک تھے۔ دنیاوی تعلقات میں اویس کے لے دے کر ایک تنہا ماں تھی، ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے وہ جمال نبوی کے دیدار سے محروم رہے۔ ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ چند لوگوں نے سامان سفر پیش کیا۔ اس وقت وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے۔ فرماتے تھے خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش اور ریا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تابعین میں حضرت اویس کے بعض فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے طغرائے امتیاز ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں ترا سرکار رسالت کا عطا کردہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ حسن کے نزدیک اس سے مراد اویس کرنی ہے۔ اگرچہ اس قلیل کی روایت زیادہ لائق اعتبار نہیں، تاہم ان سے اویس کے درجے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ عجیب حیرت انگیز امر ہے کہ خیر التابعین کے ان فضائل و مناقب اور اخلاقی روحانی کمالات کے باوجود بعض ایسی روایت جن سے ان کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اویس نام ان اصحاب کے کوئی تابع تھے بھی یا نہیں۔ مثلا ابن عدی کا یہ بیان ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے وجود کے منکر تھے۔ یسمانی کی روایت کے ابن حبان کا کہنا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب ان کے وجود کے منکر تھے۔ یسمانی کی یہ روایت کے ابن حبان کا بیان ہے کہ ہمارے بخاری کے نزدیک ان کے اسناد محل نظر آئے، لیکن دوسرے علماء محدثین اور کتب حدیث اور طبقات کے ان کثیر بیانات کے مقابلے میں جن کے بعد خیر التابعین کی شخصیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، ان چند کمزور روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ جن روایات سے اویس کرنی کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے ان کی روایتی حیثیت کیا ہے، پھر ان کی صحت کی صورت میں ان سے اویس کی عدم وجود کا نتیجہ نکالنا کہاں تک صحیح ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے علماء اور کتب حدیث و طبقات کی شہادت کیا ہے۔ روایتی حیثیت سے اس قسم کی تمام روایتیں ناقابل اعتماد ہیں۔ حافظ ابن حجر اور سمانی نے اگرچہ روایتیں نقل کی ہیں لیکن ان کی کوئی سند نہیں دی۔ اصولاً ہر زمانے میں انہی اشخاص کے حالات کا لوگوں کو علم ہوتا ہے جو کسی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عزلت نشین اور خاموش اشخاص سے واقفیت نہیں ہوتی، خود
صحابہ کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف تھے یا ان سب کے حالات لکھے گئے۔ عموماً انہی صحابہ کے حالات معلوم ہیں جنہوں نے کوئی علمی یا عملی کام کی یا سلسلہ روایت میں کہیں ان کا نام آ گیا ہے۔ بعضوں کا صرف نام ہی معلوم ہے اور کسی حالات کا علم نہیں۔ ایسی حالت میں گمنام تابعین کا کیا ذکر ہے؟ اس اصول کو پیش نظر رکھنے کے بعد اویس کرنی کے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ان کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف عملی دنیا سے الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے بلکہ اپنے اخفا میں ان کو اتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں سے چھپے پھرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے محدث اور مفتی بننا تک گوارا نہ کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز توجہ ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی کہ بعض خاص کے علاوہ خود ان کے اہل وطن تک ان سے واقف نہ تھے، اور جو لوگ جانتے بھی تھے وہ محض ایک ورفتہ مزاج سودائی کی حیثیت سے۔ ایسی حالت میں اس عہد کے بعض علماء کا ان سے واقف نہ ہونا کوئی تعجب انگیز نہیں کہ علماء کی واقفیت کے لیے علمی اور عملی امتیاز ضروری تھا، لیکن بہرحال ان کی شخصیت چھپنے والی نہ تھی، اس لیے بہت سے خواص پر ان کی سبقت آشکار ہو گئی جس کے حالات اوپر گزر چکے ہیں۔ پھر جب ہم کتب حدیث اور طبقات پر نظر ڈالتے ہیں تو صحیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضائل ملتے ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ان کے حالات طبقات اور رجال سے زیادہ ہے۔ حدیث کی حسب ذیل کتابوں میں ان کے حالات ہیں یا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ذکر آیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، صحیح مسلم، دلائل بہقی، حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم، مسند ابو یعلا، مسند ابو عوانہ، مستدرک حاکم وغیرہ، ان میں سے اکثروں کے حوالے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں دیے ہیں۔ ممکن ہے ان کے علاوہ بعض اور کتابوں میں بھی ان کے حالات ہوں۔ طبقات اور رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں عموماً انہی لوگوں کی تفصیلی حالت ہے جن کا تعلق علمی یا عملی دنیا سے رہا ہے۔ اس کے باوجود طبقات ابن سعد، اصابہ، اسد الغابہ، حلیۃ الاولیاء، ابن عساکر، تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان وغیرہ قریب تمام متعدد اول کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں۔ پھر جن علماء نے ان کے وجود کے انکار کی روایتیں نقل کی ہیں انہیں خود ان پر اعتماد نہیں ہے اور اویس کرنی کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر امام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی اویس کرنی، شہرت اور ان کے حالات اتنے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان بیانات کے بعد اویس کرنی کی شخصیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ تذکروں میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں لیکن ان میں ہر قسم کی رد یابس اور روایتیں ہیں، اس لیے ہم نے تذکرۃ الاولیاء کے ایک دو بیانوں کے علاوہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ ناظرین، ایک روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن پر سے برس کے داغوں کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے انہیں شفا عطا فرمائی۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ وہ خیر التابعین ہے، یعنی تابعین میں سب سے افضل ہے۔ بعض علماء نے حضرت سعید بن مسیب کو اور بعض نے حضرت حسن بصری کو افضل التابعین قرار دیا ہے۔ ان میں تقابل مقصود نہیں ہے، سب دین میں اعلیٰ مرتبے کے حامل ہیں۔ دراصل مختلف شخصیات کو اپنی اپنی جگہ صاحب فضیلت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض شعبوں میں اختصاص کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جیسے حضرت سعید بن مسیب علوم شریعہ یعنی تفسیر و حدیث و فقہ میں اعلیٰ مرتبہ کے حامل تھے۔ حضرت اویس کرنی پر حب الہی اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا اور وہ مستجاب الدعوات تھے۔ مشہور محدث امام یحییٰ بن شرف نووی نے کہا، حضرت اویس کرنی کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت آپ کا معجزہ ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت آپ کا معجزہ ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اویس کرنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط مبارک کا علم ہو چکا تھا اور وہ آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے، لیکن ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اور اس کی توجیہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ شاید ان کے علاوہ ان کی والدہ ماجدہ کی خدمت کے لیے کوئی موجود نہ تھا اور وہ ان کی خدمت کے محتاج تھیں۔ حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ بعد میں جب وہ گئے تو ان کی والدہ ماجدہ انتقال فرما چکی تھیں یا نہیں۔ اگر وہ حیات تھیں تو ممکن ہے کہ حضرت اویس کو ان کی خدمت کے لیے کسی کو مقرر کرنے کے اسباب دستیاب ہو چکے ہوں یا پھر وہ حج فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہوں۔ فقہائی کرام نے لکھا ہے کہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے ماں باپ کی اجازت لے کر جانا افضل اور مستحب ہے، لیکن عدم اجازت کی بنا پر حج کو ترک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اویس کرنی کے بارے میں بشارت کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرما دے گا، اس کی تائید میں یہ حدیث بھی موجود ہے، بہت سے پراگندہ حال بندے ایسے ہیں کہ لوگ انہیں اپنے دروازے سے دھتکار دیں
لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو فرماتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی سے کہا کہ میں کوفے کے حاکم کے نام آپ کے لیے خط لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے گمنام اور کمزور لوگوں میں رہنا پسند ہے۔ اگلے سال جب حضرت عمر نے ایک یمنی حاجی سے ان کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان کا مکان بوسیدہ تھا، ساز و سامان بہت کم تھا اور رہن سہن تنگی کا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ گمنام رہنا پسند کرتے تھے اور جذب کی کیفیت میں رہتے تھے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجیے کہ کیا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دانت توڑنے کا واقعہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ تو ناظرین، اویس کرنی کی طرف منسوخ کی گئی یہ روایت من گھڑت ہے۔ انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، یہ روایت کسی نے غلطی سے ان کی طرف منسوخ کر دی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دانت توڑنا کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں بعض جھوٹی روایت ہے کہ جب انہوں نے غزوہ احد میں حضور کے 2 دندان مبارک کے ٹوٹنے کا سنا تو فرط عشق میں اپنے سارے دانت توڑ دیے کہ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک ٹوٹے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ بھی پڑھنے کو ملا کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دانت پھر صحیح سالم نکل آئے، انہوں نے پھر توڑے اور ایسا 7 بار ہوا۔ یہ روایت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معیار ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہی ہوتا تو صحابہ کرام جو محبت رسول میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے ضرور مشابہت رسول کی خاطر اپنے دانتوں کو توڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بس وہی قرینہ عشق رسول مقبول اور پسندیدہ ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق اور شریعت کی روح سے اپنی جان یا کسی عضو کو تلف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شعراء کرام ان مضامین پر پردرد اشعار تخلیق کرتے ہیں اور خوش گلو نعت خواں حضرات درد بھرے انداز میں انہیں پڑھتے ہیں اور عوام ان پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں۔ اس سے ان کی محبت رسول کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تینوں طبقات اتنے دانا ضرور ہوتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو نہیں توڑتے۔ حضرت علامہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نے تذکرہ اویس کرنی کے ضمن میں یمن کی بابت بھی حدیث ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کی کہ نجد کے بارے میں بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما۔ صحابہ نے دوبارہ ایک اور روایت کی روح سے 6 بارہ نجد کے بارے میں متوجہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے برپا ہوں گے اور قرن شیطان یعنی شیطان کے حامی و مددگار طلوع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے بارے میں یہ بھی فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئیں گے، وہ بڑے نرم دل ہیں، ایمان یمانی ہے اور حکمت یمانی ہے۔ نرم دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خصلت ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سو یہ رحمت باری تعالیٰ کا فیضان ہے کہ اے رسول آپ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔ ناظرین، سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون سمجھا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے گھروں کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجور وغیرہ ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور انہیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں میں کرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اویس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کریں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے، وہ اس لائق کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق استفسار فرمائے، وہ تو پاگل و مجنون ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔
میں نے تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں انہیں تلاش کرتا رہا، بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی اور فرمایا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے۔ اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اللہ کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا، میرے رب عز و جل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ دخان کی یہ آیتیں تلاوت فرمائی، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر اس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھیں، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اے ابن حیان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور تیری ماں حضرت سیدنا حوا اس دنیا فانی سے جا چکے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی حیات ہیں، ان کا بھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان قریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ پھر فرمایا میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام اجمعین کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا اور تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اے میرے بھائی تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما، اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا اے ابن حیان تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھو گے اور میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ نے چاہا تو میں تجھے یاد رکھوں گا اور تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مڑ مڑ کر دیکھتا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل نہ سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خبر دیتا۔ ہاں اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئی تھی۔ ادھر حضور اکرم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ ناظرین، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، ہر سال حج کرتے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑے رہو۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟
تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ سردار اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنائیت کی مقام پر فائز تھے۔ حاکم نے حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اور فکر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور سی کر فرقہ بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لباس بہت ہی پسندیدہ تھا۔ ساری زندگی دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق رہے۔ ایسی ہی بلند مرتبہ ہستیوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے حد پریشان غبار آلود ہیں اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبہ کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جسے اویس کہا جاتا ہے، اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے۔ اسے برص کی بیماری ہے جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، صرف 1 دینار یا درہم کے مقدار باقی ہے۔ جس شخص کو تم میں سے وہ ملے تو اس سے کہے کہ وہ تم سب کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور مغفرت چاہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کثیر تعداد کو بخش دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ تقوی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ 3 روز تک کچھ بھی نہ کھایا پیا، راستے میں چلے جا رہے تھے کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا دکھائی دیا۔ کھانے کے لیے اسے اٹھایا اور چاہتے تھے کہ کھائیں، لیکن مان دل میں خیال آیا کہ کہیں حرام نہ ہو، چنانچہ اسی وقت پھینک دیا اور اپنی راہ لی۔ اللہ کے مقبول بندے وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر پورے اترتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے۔
یہ انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ باخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب کہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مطہر و منزہ جذبہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ محبت و عشق کے جس عظیم مقام و مرتبہ پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیضان سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک منور و تاباں تھا۔ اس باطنی فیضان کے نور سے آپ نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ اسرار الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن میں بیٹھ کر پا لیا، اور پھر مخلوق خدا سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کر لی کہ لوگوں پر آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ کا شمار سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ آپ کے حالات کی کیفیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہی حاصل تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی تڑپ و لگن جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی، اس کا علم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے عشق تک کی تمام منازل کو طے کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرخیل ہیں، اور اس راہ پر چلنے والوں کے ایک عظیم قائد و رہنما ہے۔ جس دیوانگی اور وارفتگی کے جذبے کے ساتھ آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا، وہ جذبہ عشق کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، جس نے آپ کے اور حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق کی دولت سے آپ کے قلب پاک کو مالا مال کر دیا تھا۔ حضور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ عشق کاملہ کا فیض حاصل کرنے والوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی جوہر دی۔ آپ کے قلب منور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق محبت کا جو علاؤ روشن تھا، اس کی روشنی تاریک دلوں کو منور کرنے کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ایک عظیم مینارہ نور تھی۔ آپ مستجاب الدعوات اور بارگاہ الہی کے مقبول و برگزیدہ بندے تھے۔ مستحور الحال اور اپنے حال میں مست و مگن رہنے والے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی خاص خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ محبت و عشق کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے نصائح و اقوال متلاشیان حق کے لیے منبع ہدایت ہے۔ ناظرین، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے زرعی اقوال منقول ہیں جن سے حکمت و دانائی چھلکتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اویس کرنی کی ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھے ہوئے زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے، یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس میری پشت پر موجود کپڑا اور پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ خوف الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان سمجھنے کے بارے میں اویس کرنی رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے سب لوگوں کا خون کیا ہوا ہے۔ اسبغ بن زید کہتے ہیں، کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی کہتے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، تو صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے، اور بس اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر کہتے، یا اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا،
صبح تک رکوع کرتے، صبح تک سجدے میں پڑے رہتے، مطلب یہ کہ نماز میں رکوع اتنا لمبا کرتے تھے کہ صبح ہو جاتی، اور پھر دوسری رات میں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ صبح ہو جاتی تھی۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد قبیلے کا ایک شخص اویس کرنے کے پاس سے گزرا اور استفسار کیا صبح کیسی ہوئی؟ تو اویس نے کہا الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے صبح کی ہے۔ اس نے کہا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسے شخص کی کیا زندگی جو صبح ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج شام نہیں ہوگی، اور اگر شام ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ صبح نہیں ہوگی، پھر مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی جائے گی یا پھر جہنم کی۔ قبیلہ مراد کے فرد موت کی یاد کسی مومن کے لیے خوشی باقی نہیں رہنے دیتی، اور اگر مومن کو اپنے اوپر واجب حقوق الہی معلوم ہو جائیں تو اپنے مال میں سونا چاندی کبھی نہ چھوڑے، سارا صدقہ کر دے، اور اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بھی باقی نہ رہے۔ جب ناظرین سرتاج عاشقاں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کیں اور رفیقان رسول وہیں کھڑے کھڑے شبیہ مبارک ملاحظہ فرماتے رہے۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سیدنا آپ تو حضور کی خدمت اقدس میں تشریف نہیں لا سکے، آپ نے تو انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی نے اپنی سفید داڑھی جبہ مبارک سے ملتے ہوئے کہا آپ حضرات نے حضور کو ہونے کے مقام پر دیکھا اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا۔ آپ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ کے روبرو تھی، ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے، اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے حریص رہتا ہے، نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی صرف آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پر اویس نام کا مطلب، اویس یہ اوس کی تصغیر ہے، اور اوس کے معنی بھیڑیا کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی عطیہ کے بھی آتے ہیں۔ عطیہ کا معنی اور صاحب فضیلت تابی کی نسبت دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے مذکورہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مورخین اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن راج قول یہ ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد آپ حجاز گئے اور جنگ صفین میں حضرت علی کی حمایت میں لڑتے ہوئے 37 ہجری کو شہید ہوئے تھے۔ اویس کرنی کا مزار اطہر شام کے مشہور شہر الرقہ میں واقع ہے جو 1400 سال سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پر بہت پہلے ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے 2013 کو داعش کے خونخوار جنگجوؤں کی بمباری سے آپ کا مزار اور مسجد دونوں تباہ ہوئے تھے، تاہم آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے اور ان کی حیات مبارک سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔